بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل منهم وصحبهم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو اور بزرگوں، دنیا میں ہر انسان سکون کی زندگی چاہتا ہے، عافیت کی زندگی چاہتا ہے۔ ہر انسان مسائل سے ڈرتا ہے، پریشانیوں سے ڈرتا ہے، مصیبتوں سے ڈرتا ہے، اور مصیبتوں سے بچنے کے لیے، محتاجی سے بچنے کے لیے، پریشانیوں سے بچنے کے لیے وہ اپنی ساری زندگی لگاتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ ملازمین ملازمت کرتے ہیں اور تاجر تجارت کرتے ہیں۔ ملازمین ملازمت کرتے ہیں، تاجر تجارت کرتے ہیں، مزدور مزدوریاں کرتے ہیں، ساری زندگی لگا دیتے ہیں کہ کسی کی محتاجی نہ ہو، کبھی پریشانی نہ آئے، کبھی تنگی نہ آئے، کبھی تکلیف نہ آئے۔ لیکن ہم اپنی کوشش کو بھی دیکھیں، اپنی محنت کو بھی دیکھیں، اپنی قربانیوں کو بھی دیکھیں کہ ہم میں سے ایک ایک کیا کیا قربانیاں کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے۔ 30 40 50 سال تک پوری تندہی کے ساتھ صبح سویرے دکان کی طرف جانا اور شام تک دکان پہ بیٹھے رہنا آسان نہیں ہے۔ مزدور کا صبح سویرے مزدوری کے لیے نکل جانا اور ساری زندگی مزدوری کرتے رہنا، ملازم کا ملازمت کرنا، تاجر کا تجارت کرنا، کسان کا کھیتی باڑی کا کام کرنا، ایک پوری روٹین کے ساتھ، اتنی پابندی کے ساتھ، نہ گرمی کو دیکھا جاتا ہے، نہ سردی کو دیکھا جاتا ہے، نہ بیماری کو دیکھا جاتا ہے، نہ صحت کو دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ان بازاروں میں دکانوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ آخر بیمار نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ صحت مند ہی رہتے ہیں، لیکن دکانیں کبھی بند نہیں ہوتی ان کی۔ سارے دفتر چل رہے ہیں، ساری فیکٹریاں چل رہی ہیں، سارے کارخانے چل رہے ہیں، ساری دکانیں روزانہ کھلتی ہیں، یہ سارے شاپنگ سینٹر روزانہ کھلے ہوتے ہیں۔ کیا ان کے مالکان اور ان پر کام کرنے والے ملازمین کیا یہ بیمار نہیں ہوتے؟ کیا ان کو گرمیوں میں گرمی نہیں ستاتی؟ کیا ان کو سردیوں میں سردی نہیں ستاتی؟ اتنی محنت کرتے ہیں، اور یہ ساری محنت کرتے ہیں زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے، زندگی کو راحت والا بنانے کے لیے، اور زندگی کے مسائل سے بچنے کے لیے، زندگی کی تکلیفوں سے بچنے کے لیے۔ لیکن ہم اپنی محنت کو دیکھتے ہیں تو محنت بہت زیادہ، قربانیاں بہت زیادہ، لیکن جتنی محنت بڑھتی چلی جا رہی ہے اتنے ہی مسائل بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی ہیں،
حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس زمانے میں گھر میں کمانے والا ایک ہوتا تھا اس زمانے میں پریشانیاں زیادہ ہوتیں. جس زمانے میں سارا گھر کمانے میں لگا ہوا ہے تو اس زمانے میں پریشانیاں کم ہونی چاہیے نا. جس زمانے میں ڈیوٹی کا ٹائم 6-8 گھنٹے ہوتا تھا اور اس زمانے میں پریشانیاں زیادہ ہونی چاہیے تھیں. اب جب 12-14 گھنٹے ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا تو اب تو پریشانیاں کم ہونی چاہیے. مگر بات اس کے برعکس ہے، بات اس کے برعکس ہے. اسی کو کسی کہنے والے نے کہا کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی. جتنے ہم دنیا کے مسائل سے بچنے کے لیے محنتیں کرتے چلے گئے اتنے ہی دنیا کی پریشانیوں میں گرفتار ہوتے چلے گئے. جتنا دنیا کے مسائل سے بھاگتے رہے اتنی ہی دنیا کی پریشانیاں ہم سے چپکنا شروع ہو گئیں، چمٹنا شروع ہو گئیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک سوال ہے، ایک سوال ہر عقل مند کے دل دماغ میں پیدا ہوتا ہے. اگر وہ اپنے معاشرے کے ماضی کو بھی ذہن میں رکھتا ہو، حال کو بھی ذہن میں رکھتا ہو، تو اس کے دل میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ جو زمانہ 40 سال پہلے میں نے دیکھا ہوا ہے وہ زمانہ کچھ اور تھا، اور جو 40 برس کے بعد مجھے دیکھنے کو ملا ہے یہ زمانہ کچھ اور ہے. اس میں سکون زیادہ تھا، حالانکہ اسباب تھوڑے تھے، غربت بھی تھی، گھر بھی کچے تھے، سڑکیں بھی نہیں تھیں، گاڑیاں بھی چھکڑا قسم کی بیکار قسم کی ہوتی تھیں، نہ اس میں اے سی ہوتے تھے اور نہ وہ ٹاپ و ٹاپ چلتی تھیں. ہر اسٹاپ پہ ان کو ٹھہرنا ہوتا تھا. 1 گھنٹے کا سفر ان میں سوار ہو کر 5-5 گھنٹے 4-4 گھنٹوں میں طے ہوتا تھا. اب تو ایسی ٹاپ و ٹاپ گاڑیاں آ گئیں، اتنی خوبصورت سڑکیں بن گئیں، اسباب اتنے سارے ہمارے پاس میسر ہیں. اس کے باوجود ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، بلکہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ڈپریشن کے مریض جتنے آج ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. ٹینشن کے مریض جتنے آج ہیں آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئے. جتنے ہسپتال بیماروں سے آج بھرے ہوئے ہیں اتنے ہسپتال بیماروں سے کبھی بھی نہیں بھرے. اور ہسپتال کیا بھرتے، اتنے ہسپتال تھے ہی نہیں. چھوٹے چھوٹے شہروں میں تو ہسپتال ہوتے ہی نہیں تھے. بڑے بڑے شہروں میں ایک ہاسپٹل ہوتا تھا، وہ بھی سرکاری، وہ بھی خالی پڑا رہتا تھا. کوئی بہت زیادہ بیمار ہوتا تو جا کے دوائی لے کے واپس آ جاتا. لیکن ہسپتالوں میں پڑے رہنا، ہسپتالوں میں زندگی کے دن کاٹنا، اس کا تو تصور بھی نہیں تھا. یہ تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی شہر میں رہنے والے سارے ہی بیمار ہو جائیں گے. سارے بلڈ پریشر کے مریض، سارے ہی شوگر کے مریض، سارے ہی یورک ایسڈ کے مریض، اور سارے ہی پتہ نہیں کن کن امراض میں مبتلا. یہ تو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. میرے دوستو، یہ ایک سوال ہے جو ہر عقل مند کے دل میں پیدا ہونا چاہیے کہ جب سہولتوں کے اسباب بڑھ گئے اور ہماری مالی استعداد بڑھ گئی اور ہم غریب سے مالدار ہو گئے اور ہمارے گھر پکے بن گئے، ہمارے گھروں میں ایئر کنڈیشن لگ گئے، ہمارے گھر میں پہلے زمانے میں ہماری مائیں اینٹوں کا چولہا ہوتا تھا، اس پہ لکڑیاں رکھتی تھی، مٹی کا تیل ڈال کے اس کو آگ لگاتی تھی اور دن میں 3 دفعہ اس آگ پہ بیٹھ کے روٹی پکاتی تھی. 3 دفعہ آٹا گوندتی تھی، 3 دفعہ روٹی پکاتی تھی اور 2 دفعہ سالن پکاتی تھی. صبح کو چائے پکاتی تھی اسی چولہے پہ بیٹھ کے. اور یہ صرف دسمبر اور جنوری میں نہیں، جون میں بھی اس کا یہی کام ہوا کرتا تھا، جولائی میں بھی اس کا یہی کام ہوا کرتا تھا، اور مئی اور اگست میں بھی اس کا یہی کام ہوا کرتا تھا. لیکن بیماریاں نہیں تھیں. اتنے چولہے پہ بیٹھنے والی عورت، اور پھر گھر کی صفائیاں اس کے علاوہ. اور اب تو پیمپر ہیں، سارا دن بچے کو پیمپر پہنا ہوا ہوتا ہے اور نہ اس کا پاخانہ باہر نکلتا ہے نہ اس کا پیشاب باہر نکلتا ہے. اور آج سے 20-40 برس پہلے بچوں کو پیمپر نہیں پہنے ہوتے تھے، کپڑے کے کچھے ہوتے تھے اور سارا دن ان کا پاخانہ رشتہ رہتا تھا، پیشاب بہتا رہتا تھا اور مائیں لگی رہتی تھی ان کے کچھے دھونے میں، ان کے کپڑے دھونے میں. لیکن نہ وہ آگ پہ بیٹھ کے 3 دفعہ روٹی پکا کے تھکتی تھیں اور نہ وہ صبح کو چولہے پہ بیٹھ کے چائے پکا کے تھکتی تھیں، نہ وہ آنے والے مہمانوں کی خدمت کر کے تھکتی تھیں، نہ وہ اپنے بچوں کے دن میں 10 دفعہ کچھے
اتار کر بدل کر اس کو نہلانے دھلانے اور کچھوں کو دھونے سے تھکتی تھیں، چہ جائے کہ آج گھروں میں کتنی ماسیاں رکھی ہوئی ہیں، کتنے سارے کام آ کے نوکرانیاں کرتی ہیں، اور ہلکا پھلکا کوئی کام ہو تو گھر ہماری عورتیں کر لیتی ہیں، اس کے باوجود بھی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، نفسیاتی امراض بڑھ رہے ہیں، نفسیاتی بیماریاں بڑھ رہی ہیں، سکون سے زندگیاں محروم ہو گئی ہیں، سکون سے زندگیاں خالی ہو گئی ہیں، محبتیں ختم ہو گئی ہیں، الفتیں ختم ہو گئی ہیں۔ پہلے لوگ سارے دن کے تھکے تھکائے گھر میں جاتے تھے، ان کی تھکاوٹ اتر جایا کرتی تھی، دل پرسکون ہو جایا کرتا تھا، بچوں پہ نگاہ پڑتے ہی، بیوی پہ نگاہ پڑتے ہی دل ٹھنڈا ہو جاتا تھا، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جایا کرتی تھی۔ اب تو باہر اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی گھر میں داخل ہو کے پریشانی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے جن کا گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، کہتے باہر ہی ٹھیک ہے۔ اس لیے اپنی مزدوری کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر 2 بجے تک گپیں لگاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گھر کی چارپائیوں اور ہوٹل کی چارپائیوں پہ۔ جب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اب سارے گھر والے سو گئے ہوں گے تو اب جا کے یہ بھی سو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، اتنی زندگیاں اجیرن کیوں ہیں؟ اتنی زندگیاں دو بھر کیوں ہیں؟ حالانکہ پیسے بھی زیادہ، اسباب بھی زیادہ، سہولتیں بھی زیادہ، پھر بھی زندگیاں اجیرن ہیں۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس کا جواب دنیا کا کوئی دانشور نہیں دے سکتا، اس کا جواب کسی سائنسدان کے پاس نہیں ہے، اس کا جواب کسی حکومت کے پاس نہیں ہے، کسی ترقی یافتہ ملک کے پاس نہیں ہے، کسی جدید ترین ٹیکنالوجی والے ملک کے پاس نہیں ہے۔ اس کا جواب آج سے 1400 برس پہلے ہمارے رب نے ہمارے نبی کے دل پر اتارا قرآن کی شکل میں، اور ہمیں بتایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر تم ایمان لے آؤ، اپنے دل میں ایمان پکا کرو، اپنے دل میں ایمان مضبوط کرو، اپنے اعمال کو ٹھیک کرو۔ تمہارے جسم سے کوئی ایسا عمل صادر نہیں ہونا چاہیے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ناراض ہوتے ہیں۔ جب تم یہ 2 کام کرو گے تو اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم کھا کے کہتے ہیں، اللہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، اللہ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پہ اعتماد ہو اس کی بات تو بغیر قسم کے بھی معتمد ہوتی ہے، مستند ہوتی ہے، اس میں کسی کو شک و شبہ نہیں ہوتا۔ لیکن بندوں کا لہجہ اور بندوں کا انداز اور بندوں کا رویہ کچھ ایسا ہے کہ اللہ کو قسم کھانی پڑ رہی ہے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ تم اس بات کا یقین کرو، تم اس بات کا ضرور یقین کرو۔ میں تمہیں قسم کھا کر اس بات کا یقین دلاتا ہوں، جب تم ایمان کو مضبوط کرو گے، اعمال اچھے کرو گے، میں تمہاری زندگی کو جنت بنا دوں گا۔ جنت بنا دوں گا۔ نہ اس میں ایئر کنڈیشن کی کوئی شرط لگائی ہے، نہ اس میں کوئی بڑے بنگلے کی شرط لگائی ہے، نہ اس میں کوئی اچھی سواریوں کی شرط لگائی ہے، نہ اس میں کوئی مالدار ہونے کی شرط لگائی ہے، نہ اس میں کوئی وزیر اور بادشاہ بننے کی شرط لگائی ہے، نہ اس میں کوئی بڑا تاجر بننے کی شرط لگائی ہے، اور اس میں شہری ہونے کی شرط بھی نہیں لگائی۔ جھوپڑے میں رہنے والا بھی یہ 2 چیزیں تیار کر لے، اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ دنیا کو جنت بناؤں گا، آخرت میں ساری محنتوں کا بدلہ بھی دوں گا، جنت کی شکل میں۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان سارے نبیوں نے انسانوں کو یہی ایک راستہ دکھایا: ایمان اعمال، ایمان اعمال، ایمان اعمال۔ ایمان مضبوط کرو۔ انسان کی طبیعت ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز داخل ہے کہ اس کو آنکھوں کے دیکھے کا یقین جلدی آتا ہے، اور جو آنکھوں سے اوجھل ہو اس کا یقین جلدی نہیں آتا۔ اپنے تجربے پہ اس کا یقین زیادہ ہوتا ہے، سنی سنائی بات پہ اس کا یقین کم ہوتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔
تو ایمان کے مضبوط کرنے کی اتنی تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ساری دنیا میں نظر تو آ رہا ہے کہ اسباب سے ہو رہا ہے، مال سے ہو رہا ہے، پیسے سے ہو رہا ہے، مخلوق سے ہو رہا ہے، چیزوں سے ہو رہا ہے۔ اب اس کی نفی کرنا اور اس کے خلاف کسی اور بات کا یقین کرنا، بتائیے مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ان پڑھ دیہاتی بالکل جٹ قسم کا، جیسے نے یہ ٹوٹیوں والا سسٹم نہ دیکھا ہو، ٹوٹی والا سسٹم نہ دیکھا ہو، وہ آئے مسجد میں آ کے یہاں بیٹھ جائے وضو خانے پہ اور ٹوٹی کھولے تو اس سے پانی آنا شروع ہو جائے۔ میں اس سے کہوں او بھائی یہ جو پانی آ رہا ہے نا یہ ٹوٹی سے نہیں آ رہا، کہے گا ٹوٹی سے کیوں نہیں آ رہا؟ اندھے ہو کیا تم؟ ٹوٹی سے تو آ رہا ہے، اور کہاں سے آ رہا ہے؟ اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اور بھائی ٹوٹی سے نہیں آ رہا، کہ نہیں ٹوٹی سے آ رہا ہے، وہ قسم بھی کھانے کو تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کو آتا ہوا ٹوٹی سے نظر آ رہا ہے۔ ایمان کی اتنی شدت سے تاکید کیوں کی گئی ہے؟ بار بار اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ایمان اعمال صالحہ، ایمان اعمال صالحہ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ کہہ رہے ہیں قسم زمانے کی، دنیا کے سارے انسان ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، خسارے کی طرف جا رہے ہیں، گھاٹے میں پڑے ہوئے، سوائے ان کے جنہوں نے 4 چیزیں تیار کی۔ ان میں سے پہلی چیز ایمان۔ دیکھیں جو چیز جتنی مشکل ہوتی ہے نا اس کو اتنا زیادہ سمجھایا جاتا ہے۔ اگر آپ نے مجھے کوئی ایسا ایڈریس بتانا ہو کہ جس میں کئی جگہ آگے پیچھے ہونا ہو، زگ زیگ میں اس کا راستہ ہو، تو آپ مجھے ایک دفعہ سمجھائیں گے، پھر سمجھائیں گے، پھر سمجھائیں گے۔ اور اگر مسجد کے باہر اس طرف کوئی آدمی کھڑا ہو، اسی کے پاس آپ نے مجھے بھیجنا ہو، تو آپ ایک ہی دفعہ کہہ دیں گے بھئی آپ مسجد سے نکلے نا، یہ بائیں ہاتھ پہ کھڑا ہوا ہے، سمجھ جاؤں گا چونکہ آسان ہے۔ لیکن کوئی مشکل راستہ ہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے، تو آپ مجھے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سمجھائیں گے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان مضبوط کرو، ایمان طاقتور کرو، اپنے ایمان کا نور، اپنے دل میں ایمان کا نور پیدا کرو۔ کیا مطلب؟ اتنی تاکید کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ایمان مشاہدے کے خلاف یقین کر لینے کا نام ہے۔ نظر اسباب سے آ رہا ہے، کھانا کھاتے ہیں نا تو بھوک چلی جاتی ہے، تو آٹومیٹکلی یہ یقین بن جاتا ہے کہ کھانے سے ہی بھوک مٹتی ہے۔ پیاس لگتی ہے، پانی پی لیتے ہیں، پیاس بجھ جاتی ہے، تو خود بخود یہ یقین بنتا چلا جاتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے۔ آگ جلاتی ہے، پانی پیاس بجھاتا ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہے، پیسوں سے ہر کام ہو جاتا ہے۔ یہ نظر آ رہا ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے ان سب کا انکار کرو۔ کھانے سے بھوک نہیں مٹے گی، اللہ چاہے گا تو مٹے گی، اللہ کے امر سے مٹے گی۔ پانی سے پیاس نہیں بجھے گی، اللہ چاہے گا تو بجھے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کیسے بجھے گی؟ آگ نہیں جلاتی، اللہ چاہے گا تو جلائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو کیسے جلائے گی؟ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے واقعات ظاہر بھی کیے کہ جن سے بندوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ان چیزوں سے، ان کاموں کا ہونا، یہ ان چیزوں کی خصوصیت نہیں ہے، یہ اللہ کے امر کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ آگ جلاتی ہے، ساری دنیا نے یہی دیکھا، ساری دنیا نے یہی سنا، ساری دنیا نے یہی سمجھا، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، اللہ اکبر، آگ میں ڈالا جا رہا تھا، جرم کیا تھا؟ جرم کیا تھا کہ تم بتوں کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یہ حضرت ابراہیم کا جرم تھا۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک تدبیر بنائی کہ ابراہیم کو جلا کے بھسم کر دو۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے تدبیر بنائی، ہم نے ان کی تدبیر کو فیل کر دیا۔ کہاں سے جلاتے؟ آگ ہی سے جلاتے، تو آگ سے جلاتے۔ جب انہوں نے آگ سے جلانے کا ارادہ کیا تو آگ بھی تو ہماری مانتی ہے، ان کی تھوڑی مانتی ہے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام کا ایمان بھی ایسا کیا پوچھو، جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا، منجنیق میں بٹھا کر ان کے کپڑے اتار دیے گئے، ان کو رسیوں سے باندھ دیا گیا اور منجنیق کے ذریعے سے ان کو آگ میں پھینکنا تھا۔ جب منجنیق میں بٹھا کے ان کو پھینکا گیا تو ایک چیز کو جب کسی جگہ پھینکا جائے تو پھینکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ چند سیکنڈ لگتے ہیں، چند سیکنڈ لگتے ہیں۔
ابھی یہاں سے پتھر پھینکیں چند سیکنڈ میں وہاں پہنچ جائے گا. چند سیکنڈوں میں کیا کچھ ہوا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. جو ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق سے پھینکا گیا، ابراہیم علیہ السلام من جنیق سے پھینک چکے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے فرشتوں کو آنے کی اجازت دے دی. فرشتوں نے خود ہی اللہ سے کہا تھا یا اللہ ابراہیم کو جلایا جا رہا ہے، یہی تو ایک آپ کی ماننے والا ہے، تو آپ اس کے لیے کچھ کریں نا. تو اللہ نے فرمایا ان استغاث بکم فاغیثوہ، میں تو کچھ نہیں کرتا، آپ جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، اور پھر تم خود نہ مدد کرنا، اگر وہ تم سے مدد مانگے تو کرنا، ورنہ تم بیچ میں نہ آنا. چنانچہ آگ کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، یہ دونوں حضرت ابراہیم کے پاس آئے. آپ بتائیے وہ کیا منظر ہوگا جب ابراہیم علیہ السلام آخر گوشت پوش کے بنے ہوئے تھے نا، ان کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور فرشتے آ کے کہہ رہے ہیں اللہ کا حاجہ، ابراہیم کوئی خدمت ہو ہمارے لائق تو ہمیں بتاؤ. ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کو بڑی بے نیازی سے فرمایا اما الیکما فلا و اما الی اللہ فبلا، ضرورت تو ہے مگر تمہاری نہیں، اللہ کی ضرورت ہے. تو فرشتے کہنے لگے یہ ان چند سیکنڈوں میں سارا کام ہوا ہے، تو وہ فرشتے کہنے لگے اگر اللہ ہی سے کروانا ہے تو پھر کہو تو صحیح نا، تم تو بالکل خاموش جا رہے ہو. بھائی ہماری مدد نہیں چاہیے نا، ہماری مدد میں آپ اپنی حد تک محسوس کر رہے ہیں، اللہ کی مدد چاہیے، براہ راست اس کی مدد چاہیے، تو اس سے بھی مانگے تو صحیح نا، آپ تو بالکل خاموش جا رہے ہیں. تو فرمانے لگے علمہ بحالی حسبی ان سؤالی، اس کو پتہ تو ہے نا کہ میں اس کی محبت میں آگ میں پھینکا جا رہا ہوں، بس اس کو پتہ ہونا کافی ہے. اگر اس کو منظور ہوگا تو وہ مجھے بچائے گا، اگر اس کو جلانا ہی منظور ہے تو ابراہیم بھی اس پہ راضی ہے. کیا ایمان ہے. اچھا، اس والے ایمان کا مطالبہ ہر مسلمان سے، یہ صرف ان سے نہیں تھا، ہر مسلمان سے اس کا مطالبہ ہے. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا تھا تو آخری الفاظ جو ان کی زبان پہ آئے تھے وہ یہ تھے حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے، وہ بنانے والا ہے بگاڑنے والا نہیں ہے. یہ ایمان ہے. چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں کی آفر کو بھی رد کر دیا، ان کی پیشکش کو بھی رد کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہ نظام چلایا جو نظام کسی کے لیے نہیں چلایا. براہ راست اللہ نے آگ سے فرمایا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اے آگ آج ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا. مورخین لکھتے ہیں کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا نا، اس دن پوری کائنات کی ساری آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا، انہوں نے تدبیر بنائی تھی ان کو بھسم کرنے کی، ان کو جلانے کی. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، ہم نے سب کو ناکام اور نامراد کر دیا، ذلیل کر دیا سب کو. دیکھتے ہی رہ گئے نمرود خدائی کا دعوے دار، دیکھتا ہی رہ گیا کہ ہائے میں نے کیا چاہا اور کیا سے کیا ہو گیا. جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پھینکے گئے اور پھر آگ میں اللہ نے ان کے لیے انار کا درخت بھی اگا دیا اور ٹھنڈے پانی کا جنت کا چشمہ بھی جاری کر دیا، تو لوگ تو دیکھ کے حیران ہو گئے. تو جو اسلام کی دعوت آگ میں ڈالے جانے کے بغیر نہیں دی جا سکتی تھی، وہ آگ میں ڈالنے سے دعوت پہنچ گئی اور دھڑا دھڑ لوگ کلمہ پڑھنے لگ گئے.